ایک بزرگ کا انتقال ہوا۔ کسی کو خواب میں ملے، پوچھا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ بزرگ کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے بہت مہربانی فرما دی، ورنہ اگر مہربانی نہ ہو تو میں ہلاک ہو گیا تھا۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے لیے کیا لائے ہو؟ اللہ نے فرمایا اے بندے میرے لیے کیا لائے ہو؟ میں نے عرض کیا یا اللہ میں تیرے لیے 70 سال کی توحید لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا فلاں رات تیرے پیٹ میں درد ہوا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ درد کیوں ہوا؟ تم نے کہا دودھ پیا جس کی وجہ سے درد ہوا۔ اس وقت یہ توحید کہاں چلی گئی تھی؟ میرے بھائی ہمیں تو کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ورنہ ہمارے اندر شرک کی جڑیں پتہ نہیں کہاں تک گہرائیوں میں جا چکی ہے۔ ایک لفظ ہے وحدانیت، ایک لفظ ہے موٹر۔ موٹر کہنے والوں کو کوئی آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ موٹر والا ہے، اور خود بھی نہیں سمجھتا کہ میں موٹر والا ہوں۔ اگلا یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیچارہ دیوانہ ہے۔ موٹر کا لفظ ایک حقیقت پر دلالت کر رہا ہے کہ وہ ایک 4 پیسوں والی چیز ہے جس میں مشین ہے، انجن ہے، اور اس کے اوپر سیٹیں ہیں، دروازے۔ یہ لفظ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایک آدمی موٹر کی صورت لے کر بیٹھا ہوا ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ موٹر والا ہے۔ ہاں ایک آدمی 2-3 لاکھ کی گاڑی خریدتا ہے تو یہ گاڑی والا ہے، اور 2-3 لاکھ کمانا کتنا مشکل ہے، پھر اس گاڑی کو لینا اور رکھنا کتنا مشکل ہے۔ لفظ کی کوئی قیمت نہیں ہے، صورت کی کوئی قیمت نہیں ہے، حقیقت کی قیمت ہے۔ یہ تو دنیا کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید ہے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں، یا اس کی صورت کی کوئی قیمت نہیں، اس کی لفظ کی بھی قیمت ہے۔ فرانس میں ایک جماعت چل رہی تھی۔ پیدل 3 لڑکیوں نے اپنی گاڑی جماعت والوں کے پاس کھڑی کر دی اور باہر نکلے، جیب سے روپے نکالے اور جو آگے چل رہا تھا اس کو دی، اور جو عرب وہاں جا کر آباد ہے، جن میں جا کر جماعت ایک کام کرتے ہیں اور ان کو اپنی ساتھ چلاتے ہیں، اسی طرح وہ مقامی عرب بھی ساتھ چل رہا تھا۔ ان لڑکیوں نے ان کو پیسے دیے، کہنے لگے شاید آپ لوگوں کے پاس کرایہ نہیں ہے، اس لیے یہ کرایہ ہم سے لے لیں۔ تو اس عرب نے کہا ان کے پاس کرایہ اور اپنے اپنے پیسے ہے۔ وہ کہنے لگی پھر آپ کو سواری نہیں ملی ہوگی، ہم آپ کے لیے شہر جاتے ہیں اور خالی ویگن آپ کے لیے لاتے ہیں، اس پر بیٹھ کر جہاں چاہے چلے جائے۔ اس نے کہا ویگن ان کے پاس اپنی ہے، وہ تو سامان لے کر آگے چلی گئی ہے، یہ پیدل چل رہی ہے۔ وہ کہنے لگی یہ پیدل کیوں چل رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اب آپ حضرات جواب دو۔ اس جماعت میں جو عالم تھے ان سے پوچھا گیا کہ ان کو کیا جواب دینا ہے۔ بعض جماعتوں میں کوشش ہوتی ہے کہ ان کی جماعت میں ایک عالم ضرور ہو تو وہ زبان بنتا ہے۔ انہوں نے کہا ان سے کہو کہ ہم لوگوں کی خیرخواہی کے لیے چل رہے ہیں کہ ساری دنیا میں امن ہو جائے اور اللہ پاک اپنے بندوں سے راضی ہو جائے۔ لڑکیوں نے کہا اچھا ہماری بھی خیرخواہی کے لیے چل رہے ہو؟ کہا ہاں آپ کی بھی خیرخواہی کے لیے چل رہے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ساری دنیا کے انسانوں سے راضی ہو جائے۔ کہا ہمارے لیے بھی دعا کرتے ہیں؟ کہا ہاں آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اب ان میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ اب مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کون ہیں۔ ہم کون ہیں؟ کہا آپ سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ اللہ اکبر۔
ہاں یہ کام ختم نبوت کی پہچان ہے، کاش ہم اس کو سمجھ لے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کس طرح چلا کہ ہم نبی ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنی مذہبی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی لوگوں کی خیرخواہی کے لیے پھرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے اور اپنا مال خرچ کرتے تھے، مخلوق سے کچھ نہیں لیتے تھے، ان کی پیچھے پیچھے پھرتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے آپ میں دیکھی، لہٰذا آپ نبی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان سے کہو کہ ہم نبی نہیں ہیں، ہم ایسی نبی کی امت ہے، اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس امت کے ذمے نبی کا کام لگا ہے، کیونکہ ہمارے نبی کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے ہم ان کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے لیے بھی دعا کرے۔ میرے بھائی، دعوت اللہ کی طرف بلانا، اس کی عظمت اور بزرگی کا بولنا، رسالت کی طرف بلانا اور اپنے دل سے لگانا، مخلوق سے کچھ نہ چاہنا، یہ وہ کام ہے جو بتلایا گیا۔ یہ لوگ آخری نبی کی امت ہے۔ پہلے لوگوں میں جب بگاڑ آتا تھا تو نیک لوگ نبیوں کا انتظار کرتے تھے۔ ہمیں نبیوں کے انتظار کا حکم نہیں ملا، ہمیں یہ حکم ملا کہ نبی کی کلمے کو لے کر پھرتے چلے جاؤ۔ یہ تبلیغ کا کام ختم نبوت کی پہچان ہے۔ اگر امت اس کام کو چھوڑتے ہے تو یہ ختم نبوت کا عملی انکار ہے۔ عملی انکار سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے، اعتقادی انکار سے کافر ہوتا ہے۔ اگر ہم بیٹھ جائے بھائی کہ بس نماز پڑھو، اللہ اللہ کرو، حلال روٹی کھاؤ، بیوی بچوں کی حقوق کا خیال کرو، بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال کرو، بس اتنا کرو تو تمہارے لیے کافی ہے، یہ ایک ذہن چل رہا ہے۔ ہر مسلمان کا تقریباً یہ ذہن ہے۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ کے سامنے 6 یا 7 آدمی ہوتے تھے۔ ان سے کہتے، ہاں بھائی بتاؤ، پوری دنیا میں جماعت بھیجنی ہے، کیا کرے؟ اس میں شریک ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ ہم نے کہا یہ کیا شیخ چلی کہ منصوبے بنا رہے ہیں، 6 آدمی ہے اور کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جماعتیں بھیجنی ہے۔ ان کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، یا ہمارا دماغ خراب ہے؟ ساری دنیا کو سامنے رکھ کر سوچ رہی ہے اور تربیت دے رہی ہے۔ سارے عالم میں جماعتیں بھیجنی ہے، سارے عالم میں کلمہ پھیلانا ہے، کیا کرے؟ اگر ہم سارے عالم کی فکر نہیں کرتے تو ہمیں ختم نبوت والا نور نہیں مل سکتا، اور اب اللہ کی نگاہ بدل جائے گی۔ اس پر اب ضائع کرنا ایک ہے، قربان کرنا جماعت میں گیا، ماں کو تکلیف ہو گئی، یہ ضائع نہیں، یہ قربانی ہو رہی ہے۔ باپ کو پریشانی ہو گئی، بچے رو رہی، بیوی پریشان ہے اور تانے دے جا رہے ہیں کہ یہ دیکھو بھائی یہ کون سی تبلیغ ہے، یہ قربانی ہے، یہ جو رونا ہے یہ اللہ کی عرش کے دروازے کھلوائے گا۔